حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے خرچہ وغیرہ پر صبر اختیار کرے، اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں پر رحم کرنے کی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ راوی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی جنتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک والا بھی جنتی ہے؟ حضرت سرائقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بڑے صدقے کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو شادی کے بعد شوہر کے فوت ہو جانے یا طلاق دینے کی وجہ سے واپس تیرے پاس آ گئی، تیرے سوا اس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کو زندہ دفن نہ کیا، ان کو برا نہ جانا اور نہ ہی بیٹوں کو ان پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے، بچنے لگوانے میں، شہد پینے میں، آگ سے داغنے سے، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کو بیچنے لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا، پھر آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے بیچیں اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا، پھر وہ 4تھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے، جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے، اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم سے منع فرما دیا تو آل عمرو بن حزم آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس دم تھا جو ہم بچھو کے رس لینے پر کیا کرتے تھے اور آپ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے وہ دم آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ اس سے فائدہ پہنچائے۔ حضرت عوف بیان کرتے ہیں، ہم درج حالت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔